بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ سپیکر قومی اسمبلی تحریک انصاف سے ناراض کیوں ہو گئے ہیں؟ کیا مذاکرات کے تیسرے فیز کے حوالے سے جو تعطل آیا ہے کہیں یہی بنیاد تو نہیں؟ آج کے پروگرام میں اس بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی۔ سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے حکومت اور تحریک انصاف سے ایک میز پر بیٹھنے کے لیے بڑی کوشش کی۔ انہوں نے اس حوالے سے بڑی محنت کی۔ انہوں نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اندر، پارٹی کے اندر اپنا ایک اعتماد ڈیولپ کیا، حکومت کو بھی مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے راضی کیا، اور پھر سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی انہی کوششوں سے مذاکرات کا پہلا دور شروع ہوا، اور پھر مذاکرات کا دوسرا دور جب آیا تو اس میں یہ طے کیا جانا تھا کہ تحریک انصاف تحریری طور پر اپنے مطالبات رکھے گی، اور پھر وہ مطالبات حکومت اور تحریک انصاف کی کمیٹیاں مل کر ان پر غور و خوض کریں گی، اور اس کے بعد کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے گا تاکہ جو مطالبات تحریک انصاف کی طرف سے دیے جائیں گے ان کی روشنی میں پھر نئی پالیسی وضع کی جا سکے۔ اور سپیکر ایاز صادق کی طرف سے بھی یہ بھرپور کوشش تھی کہ دونوں جماعتیں، جو حکومت ہے اس میں شامل جو اتحادی ہیں اور جو تحریک انصاف ہے، یہ مل بیٹھ کر کوئی ایک ایسا لائحہ عمل بنائیں جس سے جمہوریت کا بول بالا بھی ہو، پارلیمنٹ بھی بچے، اور سیاستدانوں کے جو اختلافات ہیں وہ ایک میز پر بیٹھ کر حل ہو جائیں، کیونکہ وہی چیزیں بہتر ثابت ہوتی ہیں جو سیاستدان خود بیٹھ کر حل کریں۔ اب جو دوسرا فیز تھا اس میں تحریک انصاف کی طرف سے تحریری طور پر تو ڈیمانڈز نہ پیش کی گئیں، بلکہ بانی تحریک انصاف سے ایک بہت ہی آئسولیٹ ماحول میں ملاقات کا حوالے سے تحریک انصاف کی کمیٹی نے حکومت سے کہا، اور حکومت کے اس کمیٹی میں جو موجود تھے ممبر، انہوں نے بھی اس پر کہا کہ غور کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں اب چل رہی تھی، تو جو کہ سپیکر قومی اسمبلی جو ان دونوں بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کی طرف سے کچھ ایسے بیانات سامنے آئے جس کی وجہ سے ایاز صادق نے محسوس کیا کہ یہ ان کی کوششوں پر جو وہ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ نامناسب باتیں ہیں جو کی گئیں۔ بہرحال سپیکر قومی اسمبلی نے کافی ساری اس حوالے سے ریزرویشن کا جو اندرون خانہ اظہار کیا۔ اوپنلی یہ باتیں بہت کم ہیں، لیکن انہوں نے جہاں یہ میسج دینا تھا وہ پہنچایا۔ اور اب جو سننے میں آ رہا ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی کی وطن واپسی پر سب سے پہلے سپیکر قومی اسمبلی کے تحریک انصاف تحفظات دور کرے گی۔ جو کچھ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے تحریک انصاف اور سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے درمیان، پہلے وہ حل ہوگی۔ اس کے بعد اب بانی تحریک انصاف نے بھی کہہ دیا ہے کہ تحریری طور پر یہ معاہدے کمیٹی میں دے دیے جائیں۔ اب مذاکرات کا تیسرا جو دور ہے وہ سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی وطن واپسی پر ہی ہوگا، لیکن سب سے پہلے تحریک انصاف سپیکر قومی اسمبلی کی ناراضگی کو دور کرے گی۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔